السلام علیکم ناظرین۔ مشیر وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ قومی ایشوز پر کیوں بات نہیں کی جاتی جو متنازع گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے۔ بدقسمتی ہے کہ مذاکرات شروع ہوتے ہی بانی پی ٹی آئی نے سخت بیان دے دیا۔ ناظرین، ان کا یہ بھی کہنا تھا پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی بانی سے پوچھے بغیر ایک لفظ نہیں بول سکتی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے کلیئرنس والی صورتحال نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ معاملہ جن کے سپرد تھا وہی بتا سکتے ہیں، آج پتہ چلا ہے وہ بیرون ملک ہیں۔ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ بیرون ملک سے واپس آتے ہی تو پتہ چل سکتا تھا کیا صورتحال ہے۔ مطالبات تحریری طور پر دینے میں 2 ہفتے لگا دیے گئے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملاقات میں 2-3 دن لگ جاتے ہیں تو کون سا غلط کام ہو گیا ہے۔ لیما بی بی نے ایک خبر دھماکے دار دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب آفر لے کے آئے تھے، خان صاحب کو بتایا کہ جی آفر ہے کہ خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے، اور خان صاحب نے اس کو ریفیوز کر دیا۔ تو یہ گنڈا پور صاحب کو گورنمنٹ نے آفر دی تھی، کسی اور نے آفر دی تھی؟ وہ کس کی آفر لے کے آئے تھے؟ گنڈا پور صاحب سے ہماری تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی ہے تو میٹنگز میں ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ وہ میٹنگز میں ہی ملتے رہے ہیں، کوئی ان کی 1 to 1 میٹنگ میرے تو انفارمیشن میں نہیں ہے۔ ان کی میٹنگ اگر ہوتی رہی ہیں تو محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہوتی رہی ہیں۔ اب یہ تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ ان کو کس نے آفر کی تھی۔ تو محسن نقوی صاحب میرا خیال ہے آپ ہی کی گورنمنٹ کے اندر انٹیریئر منسٹر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کے تعلقات بہت جگہ پہ ہیں، تو وہ یہ آپ معلوم کر کے بتائیں ہمیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ آفر ان کو محسن نقوی صاحب نے ہو سکتا ہے دی ہو بنی گالہ جانے کی؟ میں نے ملاقات کا ذکر کیا ہے کہ ملاقات ان کی ان سے رہی ہے، ان سے ملاقات ہے۔ ہمارے ساتھ تو ان کی ملاقات بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے تو ان کو کوئی آفر نہیں کی، لیکن نقوی صاحب نے اگر کی ہے تو اس کی پھر تصدیق یا تردید یا وہ خود کر سکتے ہیں یا پھر گنڈا پور صاحب کر سکتے ہیں۔ رانا صاحب، آپ ایسے بٹوین دا لائنز کمال کی بات کرتے ہیں، اس کے آپ کو میں 100 نمبر ہمیشہ دیتا ہوں۔ کمال آپ کی بات ہوتی ہے۔ مجھے اب یہ بتائیں ریئلسٹکلی آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ نیگوسیشنز، یہ کمیٹی یہ بھی کھیلی جائے گی جو حالات لگ رہے ہیں؟ اور کیا خان صاحب کا جو بیان ہے، اتنا سخت بیان، یہ تو نہیں ہے کہ ان کو بہت کانفیڈنس ہے کہ اب آپ زیادہ عرصہ ان کو اندر نہیں رکھ سکتے؟ چاہے یہ مقدمہ 190 ملین کا ہے، اس کی بھی تاریخیں 3 ہو گئی ہیں فیصلوں کی۔ وہ کہتے ہیں مجھے صرف پریشر میں ڈالنے کے لیے لٹکایا ہوا ہے۔ کیا یہ ان کا کانفیڈنس ہے کہ اب آپ ان کو اور نہیں رکھ سکتے جتنی ان کی سپورٹ بیس ہے، سب کچھ ہے، اس لیے سخت رویہ ہوا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، دیکھیں، اس میں سخت رویے کی یہ وجہ اگر ہے بھی تو میں سمجھتا ہوں تب بھی غلط ہے۔ اگر ان کو کانفیڈنس ہے تو ٹھیک ہے، ہونا چاہیے کانفیڈنس۔ جیل کاٹنے کے لیے کانفیڈنس بڑا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر تو پھر جیل کٹتی نہیں ہے۔ لیکن اگر انہوں نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی تو پھر انہیں اس طرح کے بیانات دے کے جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر انہوں نے بادل ناخواستہ یہ کمیٹی بنائی ہے یا کمیٹی بنانے کے بعد انہیں اس بات کا پچھتاوا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا اور یہ نہیں ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ کمیٹیز جو ہے وہ آپس میں مذاکرات نہیں کریں گی تو پھر مذاکرات تو ہوتے آ رہے ہیں۔ یہ تو 24 نومبر کو بھی ہوئے ہیں، 25 کو بھی ہوئے ہیں، 26 کو بھی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 8 مہینے جو ہے وہ کبھی اسپیکر صاحب کے چیمبر میں یا کبھی اسپیکر ہاؤس میں جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں۔ 2-4 دفعہ کا تو میں بھی وٹنس ہوں۔ تو یہ چیزیں تو جو ہے وہ رابطے اور معاملات تو چلتے رہتے ہیں۔ رانا صاحب، یہ لیکن مذاکرات ہے کہ اگر ان کو باضابطہ طور پہ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ مجھے بتائیں، یہ جو ہم نے یہ سوچا تھا جی کہ یہ باضابطہ طور پہ ہوں۔ یہ جو خبریں ہیں، بشریٰ بی بی کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ باتیں چل رہی ہیں اور ہوتی ہے ایسے معاملات میں، ان میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے؟ کس ملاقات کا؟ بشریٰ بی بی کی جو ملاقاتوں کی ہم باتیں آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں۔
نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ جو کل علیمہ خان صاحبہ نے بات کی تھی اور وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی کی تھی کہ مذاکراتی کمیٹی کے علاوہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، میرے خیال میں تو وہ بات زیادہ درست ہے۔ تو پھر یہ سوال بھی میری محسن نقوی صاحب سے assessment کریں، اور information کے مطابق تو یہ سوال بھی محسن نقوی صاحب سے کیا جائے۔ چلیں، ان سے نہیں کرنا تو علی مین گنڈا پور صاحب سے کر لیں، ان دونوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ علی مین گنڈا پور صاحب کا تو علیمہ خان صاحبہ نے نام لیا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو آپ کو فون بلانا چاہیے۔ اچھا، آخری سوال، ریئلسٹکلی اگر آپ سے پوچھوں، آپ کا تجربہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں، 1 سے 100 کے اندر جینوئنلی آپ کو کتنے فیصد امکان ہے کہ جو باضابطہ مذاکرات ہیں شروع بھی ہوں گے اور اس میں کوئی چیز طے بھی پا جائے گی جو ایکسیپٹیبل ہو؟ کتنے فیصد آپ کو کامیابی کا امکان ہے؟ دیکھیں، یہ کوشش ہے اور اس کوشش کو اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور شروع کرنے میں تو وہ کامیاب رہے ہیں اور شروع تو ہو چکے ہیں۔ اب آگے جو ہے وہ انہوں نے آگے کس طرح سے بڑھنا ہے، اب اس میں 2 چیزیں ہیں اس وقت، ایک ملاقات اور دوسرا اپنے مطالبات کو تحریری طور پہ کمیٹی کے سامنے رکھنا۔ اب ان دونوں چیزوں کے متعلق میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں بڑی معمولی باتیں ہیں، لکھ کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ اسپیکر صاحب سے میں نے خود بھی کوشش کی ہے رابطے کی، تو جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں یا ان سے رابطہ ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن ان کی 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی ہے۔ چلیں، اگر پہلے ملاقاتیں تھوڑا وقفے سے ہونی تھی تو اب ذرا جلدی ہو جائیں گی۔ یہ ایشو جو ہے یہ کوئی 2-3 میٹنگ سے زیادہ جو ہے وہ لمبا عرصہ، لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں کہا آپ 2 میٹنگ میں پتہ realistically چل جائے گا کہ اب بات آگے بڑھنی ہے یا نہیں بڑھنی۔ حقیقتاً آپ کے خیال میں کتنے فیصد امکان ہے کہ کوئی طے پا سکتی ہیں چیزیں؟ جنرلی آپ کے خیال میں کتنے فیصد امکان ہے؟ میرا خیال ہے اس قسم کے معاملہ جو ہے وہ 50-50 ہوتے ہیں، ٹھیک، یہ طے پا بھی سکتی ہیں اور طے نہیں بھی پا سکتی، لیکن بات یہ ہے کہ طے تو آخر پانی ہے نا، اب نہیں پائیں گے تو 6 ماہ، سال، 2 سال ٹھہر کے پا جائیں گے۔ اب بالآخر جو ہے وہ بیٹھ کے ہی طے پانی ہے، سڑک پہ تو طے نہیں پانی، صحیح ہے۔ سڑک پہ کوئی فیصلہ نہیں ہونا، نہ فیصلے ہوتے ہیں، ہونے تو پھر بیٹھ کے ہی ہے۔ اگر اب نہیں تو ان فیوچر جو ہے وہ کسی نہ کسی مرحلے پہ ہو جائیں گے۔ چلے 50-50 بھی برا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کے درمیان انگیجمنٹ رہنی چاہیے، ان کے درمیان جو ہے وہ ونڈو اوپن رہنی چاہیے، وہ کلوز نہیں ہونی چاہیے۔ ڈائلاگ جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ، چلیں اگر باضابطہ نہیں تو بے ضابطہ ہی صحیح، لیکن وہ رہنا چاہیے، ہونا چاہیے۔